الشفيع بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الأفصحي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيته الطيبين الأنجبين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي له الفداء. أما بعد، آج ہمارا یہ درس 11ویں دن میں داخل ہو رہا ہے اور میں اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں کہ اس نے توفیق دی کہ آپ کی خدمت میں رہیں اور آپ نے جس طرح سے شوق اور ذوق کا پتہ دیا ہے وہ یقیناً قابل داد ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ مطالب مفید ثابت ہوں اور اسلام کے معارف خود اسلام کے جو حقیقی قائد ہیں، رہبر ہیں، یعنی انبیاء، رسول، ائمہ ہدی علیہم السلام، ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچے تاکہ جو اسلام کے سلسلے میں غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں وہ دور ہو اور ہم بحیثیت شیعہ اپنے مذہب کی قیمت کا اندازہ لگا سکیں. مذہب نام ہی ہے ایک ایسے خیال، نظریے اور تھیوری کا کہ جو جہاں اچھے نظریات دیتا ہے وہیں میدان عمل کے لیے وہ انسانوں کو اس میدان میں بلاتا ہے تاکہ نظریہ ان کی زندگی سے مطابقت کر سکے. مذہب کسی فلسفیانہ اور دقیانوسی خیال کا نام نہیں ہے کہ جو کسی اکیڈمی میں بیٹھ کے فقط نظریہ اور تھیوری دیتا رہے اور اس کا ہماری اور آپ کی زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو. اسلام ایک مکمل دین ہے، کہیں سے اسلام کو قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے یہاں کہیں سے نظریاتی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، علمی اعتبار سے کوئی جھول نہیں پایا جاتا، کوئی کمی نہیں پائی جاتی. کمی اس کے ماننے والوں میں ہے، کمی اس کے پہنچانے والوں میں ہے، کمی اس کے فالوورز میں ہے اور عمل کرنے والوں میں. لہذا یہ ذہن سے بالکل نکال دینا چاہیے کہ مذہب یا دین، میری مراد اسلام، آج کے اس ترقی یافتہ دور کے لیے نہیں ہے، بلکہ دین اسلام وہ مکمل ضابطۂ حیات، اصول زندگی ہے کہ جو کل پیغمبر کے زمانے میں بھی ویسے ہی چمکتا اور دمکتا ہوا تھا، آج بھی ہے، اور جتنا یہ دنیا ترقی کرے گی، اگر واقعاً اس کے پاس علم ہوگا، اگر واقعاً اس کے پاس انصاف ہوگا، تو وہ صرف اور صرف
اسلام ہی کو انسانوں کی زندگی کی ترقی اور نجات کا ذریعہ سمجھے گا۔ مذہب کی ایک خاص بات یہ ہے کہ کچھ اس کے یہاں ایسے عقائد، ایسے نظریات پائے جاتے ہیں کہ جسے ہم اور آپ برسہ برس، لاکھوں کروڑوں سال زندگی کے بعد بھی نہ کھوج کر سکتے ہیں نہ پا سکتے ہیں۔ اسلام میں غیب پایا جاتا ہے، آئندہ کے بارے میں اس کے یہاں پیشین گوئی پائی جاتی ہے، وہ اس دنیا کی زندگی کے سنوارنے کے بارے میں بھی اصول اور ضوابط رکھتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی اس کے یہاں ایک ایسا دروازہ کھلتا ہے جو آپ کو کبھی بھی کہیں کسی کے یہاں نہیں مل سکتا۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ انہی میں سے ایک بہت اہم موضوع کہ اسلام برزخ کا ایک عقیدہ دیتا ہے، برزخ کے بارے میں وہ ہمیں سوچاتا ہے، اور اسلام چاہتا ہے کہ اس دنیا میں رہنے والا مسلمان اور مومن اپنے بعد کی فکر کرے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم خود برزخ کے بارے میں گفتگو کریں کہ برزخ کیا ہے، اس کی تعریف، اس کی خاصیت، اس کے مسائل، اس سے پہلے ہمیں دنیا کے بارے میں گفتگو کرنا ہے کہ دنیا اسلام کی نظر میں کیا ہے اور دونوں کا رابطہ کیا ہے۔ دنیا کی زندگی اور برزخ کی کیفیت آپس میں کیا تعلق رکھتی ہیں، کیا رابطہ رکھتی ہیں، آخر ہے بھی کوئی تعلق یا تعلق ہے بھی نہیں۔ دنیا کے بارے میں مختلف خیالات ہیں لوگوں کے، جتنے لوگ ہیں اتنے ہی خیالات ہیں، لیکن ایک مومن اور مسلمان وہ ہمیشہ دیکھتا ہے کہ ہمارے مالک کا خیال کیا ہے جس نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، تاکہ یہ صحیح فیصلہ کر سکے۔ جب ہم قرآن مجید، نبیوں کی باتوں کو دیکھتے ہیں، ائمہ کے اقوال کو دیکھتے ہیں، تو دنیا کے بارے میں بہت ہی روشن باتیں ہمیں ملتی ہیں جس کے سلسلے میں کوئی تاریکی نہیں پائی جاتی۔ دنیا کو اسلام آخرت کی کھیتی قرار دیتا ہے۔ ایک آخرت ہے اور ایک یہ دنیا ہے جس میں ہم اور آپ ابھی ہیں۔ یہ دنیا کھیتی ہے ہماری آخرت کے لیے۔ جس طرح سے ایک کسان اپنی زندگی کو چلانے کے لیے زحمت اور مشقت اٹھاتا ہے، کھیت اور کھلیان میں جا کر کے گیہوں اور چاول بوتا ہے، مختلف قسم کے اناج بوتا ہے، تاکہ جب فصل کا وقت آئے تو اسے کاٹ کر کے اپنی زندگی بسر کر سکے۔ ہم اور آپ کھیتی نہیں کرتے، مگر اگر یہ کسان کھیتی نہ کریں تو پیسے کے ذریعے کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ کسانوں کی زحمتیں ہیں کہ ہم بازار میں جا کر کے آٹا اور دال اور چاول خرید کے لاتے ہیں، ورنہ پیسہ نہ کوئی کھاتا ہے اور نہ کوئی بلڈنگ کھاتا ہے، اناج ہی کھاتا ہے۔ وہ کس کی زحمت سے؟ اسی کسان کی زحمت سے ہے جو کھیتوں میں محنت کرتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ جانتے ہیں کسان جو چیز بھی بوئے گا وہی چیز اس کی کھیت سے اگے گی اور وہی اس کا نتیجہ ہوگا۔ ایک بیگھا اگر بوئے گا تو ایک بیگھے کے برابر اس کو پھل ملے گا، اگر 1 ایکڑ بوئے گا تو 1 ایکڑ کے برابر، اگر 100 ایکڑ، اسی طریقے سے جس قدر وہ زحمت اٹھائے گا نتیجہ بھی اس کو ملے گا۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اسلام کی نظر میں یہ عمر، یہ عقل اور علم اور یہ دین، اور اسلام کہتا ہے میں نے یہ دنیا تمہارے حوالے کر دی ہے، تم اپنی عقل اور علم اور اپنی طاقت سے فائدہ اٹھاؤ اور اس میں عمل کی کاشت کرو، تاکہ آخرت میں تم بہتر سے بہتر اور زیادہ سے زیادہ نتیجہ لے سکو۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ،
دنیا آخرت کی کھیتی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، دنیا انسان کے لیے تربیت کی جگہ ہے۔ دیکھیں، اسلام کی نظر دنیا کے بارے میں مثبت ہے، پازیٹیو ہے، منفی نہیں ہے، نگیٹو نہیں ہے۔ دنیا تعمیر گاہ ہے، دنیا یونیورسٹی ہے، دنیا ہمارے لیے تعلیم گاہ ہے، دنیا ہمارے لیے کالج ہے۔ دنیا کی مثال روایات میں یہ ہے کہ جس طرح ماں کے شکم میں بچہ پروان چڑھتا ہے اور جب وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس دنیا میں قدم رکھتا ہے، اسی طرح اس دنیا میں آنے والا ہر انسان، اس کی تربیت ہوتی ہے، اس کی عقل، اس کا علم، اس کی روح یہاں اس دنیا میں پنپتی ہے۔ جیسے بچہ شکم مادر میں پلتا اور بڑھتا ہے، اور جب وقت آ جاتا ہے تو وہ بچہ دنیا میں متولد ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر وہ رہے تو اس کے لیے خطرہ ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے تربیت گاہ ہے، یعنی جب تک ہماری عمر ہے ہمیں یہاں رہنا ہے، دین کی تعلیمات کے مطابق اگر چلے تو ہماری تربیت ہوگی، یعنی کمپلیٹ ہوگی ہماری روح۔ اب جب ہمیں موت آئے گی تو ہم آخرت میں بہتر سے بہتر نتیجہ لے سکیں گے۔ لیکن اگر اس دنیا میں ہم نے اپنی طاقت اور قوت سے غلط فائدہ اٹھایا، دین کو پس پشت ڈال دیا، تو ہماری تربیت نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہ شکم مادر میں وہ بچہ جس کو مکمل طور پر جو حیاتیات، وٹامنس ملنے چاہیے، اگر نہ ملے تو یا وہ کمزور ہوگا، یا وہ ناقص ہوگا، یا وہ مر جائے گا۔ ویسے ہی دنیا میں ہر انسان کہ جو مذہبی نہیں ہے اور مذہب کی تعلیمات سے آشنا نہیں ہے، یا آشنا ہے مگر عمل نہیں کرتا، اس کی تربیت اس دنیا میں نہیں ہو پاتی۔ لیکن جب وقت آئے گا تو جیسے شکم سے وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ ناقص ہو چاہے مکمل، ویسے ہی جب موت آئے گی تو اس مذہبی کو بھی مرنا ہے اور اس غیر مذہبی کو بھی مرنا ہے۔ فرق یہ ہے کہ جب اس آخرت میں جائے گا تو ایک بہتر نتیجہ لے گا اور دوسرا پچھتائے گا۔ جس طرح سے بچہ ماں سے اگر پیار کرے تو اس کی مذمت نہیں کی جا سکتی، اسی طرح اگر دنیا سے بندے پیار کریں تو اس کی مذمت نہیں ہو سکتی۔ غور سے سنیں ان باتوں کو۔ دنیا قابل مذمت نہیں ہے ایک اینگل سے، ایک پہلو سے، اسلام۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح سے ماں بچے کے لیے پیاری ہے، اسی طرح سے یہ دنیا بندے کے لیے پیاری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا ماں کی حیثیت رکھتی ہے ہم لوگوں کے لیے۔ کسی بچے کو ماں کی محبت پہ کوئی مذمت، کیونکہ اگر ماں نہ ہو تو بچے کی تربیت، اور اگر دنیا نہ ہو تو ہماری روح کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ البتہ یہ دنیا قابل مذمت ہے۔ جس طرح سے ماں سے اگر محبت بچے کی بچپنے والی بالغ ہونے کے بعد بھی رہ جائے تو گھر کے لوگ، باہر کے لوگ اس سے کہیں کہ ابھی تم بچہ ہو، چلو کام کرو، چلو پڑھو، سب مذمت کریں گے۔ کیوں؟ جب تک بچہ تھا ماں کی ضرورت تھی، اب جب بڑا ہو گیا تو اسے اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، اور بڑا ہو گیا تو اسے کام کرنا ہے۔ اب وہ پچھلی محبت، یعنی 15 سال کا بچہ ماں کی اگر گودی میں بیٹھنے لگے تو آپ مذمت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کہ کیسے ہو، ابھی تم 2 سال کے بچے ہو۔ سیم یہی پوزیشن اس دنیا میں ہم لوگوں کی ہے۔ اگر ہم دنیا سے چپک جائیں، یہ میرے لیے اہم ہو جائے، یہ پیسہ ہمارے لیے سب کچھ بن جائے، یہ گھر ہمارے لیے پراپرٹی بن جائے، اور ہم سب کو بھلا کر کے انہی سب میں لگ جائیں،
تو اب یہ دنیا قابل مذمت ہے، دنیا کی در و دیوار قابل مذمت نہیں، یہ زمین اور آسمان دنیا نہیں ہے۔ دنیا سے چپک جانا، دنیا سے وابستہ ہو جانا، دنیا کو جہاں خرچ کرنا چاہیے خرچ نہ کرنا، دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کے اللہ سے دور ہو جانا، یہ قابل مذمت ہے، یہ لائق مذمت ہے۔ وگرنہ خود دنیا کی محبت اس حوالے سے کہ اسی دنیا میں رہ کے نیک عمل انجام دینا ہے، قابل تعریف ہے، قابل مذمت۔ اسی لیے نہ بال بچے دنیا ہے، نہ عورت دنیا ہے، نہ یہ در و دیوار دنیا ہے، بلکہ اگر ان سے آدمی وابستہ ہو جائے، وابستہ کا مطلب ایسے نہیں سمجھ پائیں گے، بچہ کھلونا لیے ہو، آپ اس سے لینا چاہیں وہ نہیں دے گا آپ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کے لیے سب کچھ ہے۔ ایک چھوٹی سی گاڑی بچہ لیے ہو، آپ اس سے لینا چاہیں بیٹا ہم کو دے دو اور کھیل رہا ہو، وہ آپ کو نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بچہ ہے، اس کا ذہن کہتا ہے یہ میری پراپرٹی ہے، میں اس سے کھیلتا ہوں، اور آپ اس کی محبوب چیز کو لینا چاہتے ہیں۔ جس انسان کی ذہنیت اس بچے کی طرح ہو، یعنی دنیا سے اس طرح چپک جائے کہ جب اس سے مانگو کہ اللہ کے راستے میں دو تو وہ کھینچ لے کر میں نہیں دے سکتا، اس سے کہو یہ گھر اس میں اپنے گھر والوں کو بھی جگہ دے دو، ہے جگہ، نہیں میں نہیں آنے دوں گا۔ اچھا تو یہ پیسہ جو تمہارے پاس ہے چاہو تو اپنے بھائی پہ بھی خرچ کر سکتے ہو، کہتا میں نے کمایا ہے میں خرچ نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس دنیا سے وابستہ ہے۔ اگر یہ دنیا نماز سے دور کر دے، مجلس سے دور کر دے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے دور کر دے تو سمجھ لو اس کے پاس دنیا وہ والی دنیا جو قابل تعریف نہیں، قابل مذمت ہے۔ یہ اسی بچے کی طرح سے ہے جو کھلونے سے چپکا ہوا ہے، کسی کو نہیں دیتا، فقط یہ ہے کہ یہ بالغ ہو چکا ہے اور وہ ابھی بچہ ہے، کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں۔ اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اگر تم نیکی چاہتے ہو تو جب تک اچھی سے اچھی چیز راہ خدا میں نہ خرچ کر دو گے تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب ایک واقعہ سن لیجئے، زیادہ دن کا نہیں ہے، بمبئی کا واقعہ ہے۔ ایک مولانا صاحب نے یہی آیت پڑھی کہ تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے مگر یہ کہ بہتر سے بہتر چیز راہ خدا میں خرچ کر دو۔ جب ان کا لیکچر تمام ہو گیا تو ایک صاحب اٹھے اپنوں میں سے اور گئے اپنی زوجہ کے پاس اور اپنی زوجہ سے پوچھا، اپنی وائف سے، یہ بتاؤ جو بمبئی میں مثلا، اب بمبئی کا واقعہ منہ سے میرے نکل گیا، چلیں کوئی بات نہیں، بمبئی میں جو ہمارے فلیٹ ہیں اور گھر ہیں اس میں کون سا تمہیں گھر پسند ہے؟ اتفاق سے ان کا ایک بہت ہی اچھا ویلا سمندر کے کنارے آس پاس کہیں تھا۔ ان کی محترمہ وہ جانتی نہیں تھی، ان کی محترمہ نے کہا مجھے یہ والا بہت پسند ہے، کہا اچھی بات ہے۔ اس کے بعد وہ اٹھے اور اس کی چابی لی اور چابی لے کر کے آئے اور مولانا کے ہاتھ میں رکھ دی، کہا مولانا آپ جس راستے میں چاہیں اس گھر کو بیچ کے یا اس گھر کو رکھ کے خرچ کر دیجئے۔ دیکھیے اس کو کہتے ہیں ہے مگر وابستہ نہیں، ہے مگر اس سے کوئی دلچسپی نہیں، جہاں آیا وقت لگا دیا۔ یہی یہ دنیا ہے۔ آپ کروڑ پتی ہو جائیں، اللہ چاہتا ہے، اسلام چاہتا ہے، مگر یہ بھی چاہتا ہے کہ تم اس سے وابستہ نہ رہو۔ جب تم سے مانگا جائے کہیں تمہارے ہی بھلائی کے لیے تو تم اسے خرچ کر دو، دل میں محبت نہ ہونے پائے۔ محبت کس کی ہو؟ اپنی عاقبت کی۔ یہاں خرچ کرو گے تو ظاہر میں تو نکل جائے گا مگر جو تمہیں اس کے بدلے ملے گا اس سے کہیں بہتر ملے گا۔ یہ کہاں سے سیکھا؟ شہزادی کی شادی ہوئی، خواتین بیٹھی ہوئی بہتر سمجھتی ہیں، شادی میں جو جوڑا ملے، جو چیز ملے وہ عورتوں کو محبوب ہوتی ہے۔ اور عورت اور مرد کی ذہنیت میں بہت فرق ہے اور اللہ نے یہ فرق رکھا ہے۔ لیکن آپ نے بارہا سنا ہے جب شہزادی ودا ہو کر کے مولا کے گھر آئیں، اسی رات
جو پہلی شب تھی، کوئی بھیک مانگنے والی خاتون غریب اور مسکین پہنچی اور اس نے کہا کہ میں برہنہ ہوں، میرے پاس ڈھنگ سے کپڑا نہیں ہے۔ شہزادی نے جیسے ہی سنا گھر کے اندر گئیں، کچھ رکی، اس کے بعد دوبارہ گئیں۔ اس کے بعد وہ جوڑا جو آپ کے والد ماجد نے آپ کو عنایت کیا تھا، یعنی شادی کا جوڑا جو اہم ہوتا ہے، لے کے آئیں اور وہی جوڑا آپ نے اس فقیر کو دے دیا۔ وہ لے کے چلی گئی۔ دوسرے دن جب پیغمبر اسلام احوال پرسی کے لیے آئے تو دیکھا وہی پرانا کپڑا جو شادی سے پہلے بیٹی کے بدن پر تھا وہی ہے۔ تو پوچھا بیٹی کیوں، کیا بات ہے؟ بھائی شادی ابھی ہوئی ہے، یہاں تو بدشگونی مانا جاتا ہے۔ پیغمبر نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا بابا ایسی ایسی بات ہوئی، میں نے چاہا کہ اپنا پرانا کپڑا دے دوں، فوراً مجھے یاد آیا کہ پروردگار نے کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ مجھے شرم آئی کہ میں بہتر اللہ کے راستے میں رکھتے ہوئے بھی نہ دوں، لہذا میں نے، تو پیغمبر نے معلوم کیا کہا، کیوں نہ ہو تو میرا ہی ٹکڑا ہے۔ دیکھیں یہ ہے دنیا۔ دنیا کی محبت بری نہیں ہے، لیکن اگر آخرت اور اسلام کے لیے ہو، لیکن اگر واقعاً ایسی محبت ہو جس میں اللہ کہیں سے نہ ہو تو یہ قابل مذمت ہے۔ اب آپ ایک واقعہ اور سن لیجئے۔ ہم لوگ کے ایک محدث گزرے بہت بڑے، علامہ شیخ، کاشان کے رہنے والے تھے، فیض کاشانی کر کے، بہت ساری کتابیں ہیں، بہت زیادہ حدیثیں انہوں نے لکھی ہیں۔ وہ اتفاق سے بہت معزز تھے اپنے زمانے میں، اور جو بادشاہ تھا بہت چاہتا تھا آپ کے علم اور تقوی کی وجہ سے، لہذا بادشاہ نے ان کو ایک بہت بڑا محل دے رکھا تھا، حویلی دے رکھی تھی، اس میں رہتے تھے اور آپ اس میں رہتے تھے۔ ایک دن ایک فقیر آیا، نام بہت تھا آپ کا اپنے زمانے میں، فیض کاشانی صاحب کا نام بہت زیادہ تھا اپنے علم اور تقوی کی وجہ سے، بہت سارے علوم ان کے ہاں جمع ہو گئے تھے، بہت سارے علم کے ماہر تھے۔ ایک فقیر آیا اور آنے کے بعد پہنچا تو اس نے نام تو سنا تھا، اب جو پہنچا تو کسی نے کہا یہ ہے ان کی حویلی، تو آنکھیں اس کی پھٹی کی پھٹی رہ گئی، ہیں یہ کون سے آیت اللہ ہے، یہ کون سے مجتہد ہیں، اتنے بڑی حویلی میں اتنے بڑے مکان میں رہتے ہیں، یہ تو بڑے دنیا دار ہیں۔ بس جیسے ہی دروازے پہ پہنچے یہ سوچ ہی رہا تھا کہ علامہ گھر سے باہر نکلے، اتنا کہا، معلوم ہے کیا کہا کہ آؤ چلو کربلا چلتے ہیں۔ گھر سے نکلتے ہی ملاقات بھی کہا چلو کربلا چلتے ہیں، اس نے کہا چلیے، اور دونوں ایسے ہی نکل پڑے۔ ابھی کچھ راستے تک گیا تھا وہ فقیر ان کے ساتھ، رکی کہا کیا بات ہے؟ کہہ رہے میں اپنا کشکول بھول آیا ہوں، میں اس کو اٹھا لوں۔ کشکول دیکھا ہے نا، وہ فقیر لیے رہتے ہیں ایک ڈبہ ایسا، اس کے اندر آٹا بھی اور سب کچھ رکھتے، اس کو کہتے ہیں کشکول۔ آپ برتن سمجھ لیجئے، کچھ بھی سمجھ لیجئے آپ، اس وقت کشکول چلتا تھا۔ اس نے کہا میں اپنا برتن جس میں بھیک لیتا ہوں وہ بھول گیا ہوں، میں اس کو لے لوں۔ علامہ فیض کاشانی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا تم نے سوچا کہ میں اس حویلی میں رہتا ہوں تو میں اس کا غلام ہوں؟ میں اتنی بڑی حویلی چھوڑ کے کربلا کے لیے چلا ہے، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، تم ایک برتن کے لیے پھر سے بھاگے جا رہے ہو؟ یعنی بتا دیا حویلی رکھنا، گاڑی رکھنا، لباس رکھنا یہ کوئی دنیا داری نہیں ہے، بلکہ اگر وقت آ جائے اسے خرچ کریں تو یہ بہترین چیز ہے۔ اگر وابستہ ہو جائے اور وقت پر اس کو راہ خدا میں نہ دے سکے تو یہ دنیا دار ہے، چاہے فقیر کشکول ہی سے کیوں نہ وابستہ ہو۔ یہ یاد رکھیے گا۔ البتہ میں یہاں کہہ دوں ایک بات کہ خواتین اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر راہ خدا میں کوئی چیز خرچ نہیں کر سکتی، یہ بھی ذہن میں رہے۔ شوہر کی اجازت خواتین کے لیے ضروری، مگر آپ کے لیے ضروری نہیں۔ آپ کماتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی کمائی کا کچھ نہ کچھ راہ خدا میں خرچ کریں۔ لہذا دنیا قابل تعریف بھی ہے، قابل
مذمت بھی ہے، دونوں اینگل سے دنیا کو دیکھا جائے گا سب۔ دنیا میدان مقابلہ ہے، یعنی میدان مسابقہ ہے، ریسنگ اور دوڑ کا میدان ہے۔ کس چیز میں؟ فاستبقوا الخیرات فنعم ہی، نیکیوں میں تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، نیکیوں میں، برائیوں میں نہیں۔ یہ دنیا میدان مقابلہ ہے، کون کتنی نیکی کر سکتا ہے، برائیوں میں مقابلہ نہیں، بلکہ برائیوں میں اپنے کو پیچھے کھینچ لو، جہاں گناہ ہو وہاں دکھائی نہ دو، اور جہاں نیکی ہو وہاں پہلے تم دکھائی دو۔ دنیا کے سلسلے سے ایک دنیا پل ہے، الدنیا دار و ممر، دنیا گزرگاہ ہے، پل ہے۔ آپ نے کبھی نہ دیکھا ہوگا کہ پل کے اوپر کوئی گھر بناتا ہو، کیوں؟ پل کس لیے ہے؟ جہاں سے چلے اور منزل تک پہنچ گئے، ختم پل کا کام۔ یہ دنیا میدان مقابلہ ہے، آخرت کی کھیتی ہے، نیکیاں کماؤ اور یہاں سے آخرت میں پہنچ جاؤ تاکہ تم بڑی بڑی چیزوں کو لے سکو۔ یہ دنیا آپ کے لیے نہیں ہے، آخرت آپ کے لیے ہے۔ کما تو دینو تو دانو، جیسا دنیا میں کرو گے ویسا پاؤ گے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جناب مثال کے طور پر کوئی آپ کڑوی چیز بوئیں اور آپ اس سے توقع رکھیں کہ کوئی شیریں چیز آپ کو اس درخت سے ملے گی، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو جو یہاں بوئے گا وہی آخرت میں کاٹے گا۔ اب آئیے، اگر یہ بات روشن ہو گئی کہ دنیا ہمارے لیے تعمیر، تربیت، پھلنے اور پھولنے کی جگہ ہے تاکہ ہم آخرت کے لیے تیار ہو جائیں، تو اب ہم گفتگو کریں گے برزخ کی زندگی۔ بس ہمارے پاس دو زندگیاں ہیں، ایک دنیا کی زندگی اور ایک دنیا سے جانے کے بعد قبر سے شروع ہوتی ہے برزخ کی زندگی، بے ریز خاک، برزخ۔ برزخ کسے کہتے ہیں؟ یہ بہت اچھا عقیدہ ہے اسلام کا، اس کو سمجھیے، سنیے۔ سب باتیں تو نہیں ہو پاتی لیکن جتنا ہو سکتا ہے۔ برزخ کے معنی ہیں درمیان کے، بلیک بورڈ نہیں استعمال کریں گے، درمیان، برزخ یعنی درمیان، وسطی، وسط، یہ جو ہے بیچ میں جگہ، اس کو کہیں گے برزخ۔ نہ یہ برزخ ہے نہ یہ برزخ ہے، یہ جگہ جو خالی، اس کو کیا کہیں گے؟ برزخ۔ یعنی کیا جناب؟ یعنی مرنے کے بعد سے قیامت آنے تک جو گیپ، جو فاصلہ ہے، اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ دادا کا انتقال ہو گیا، پوروج کا انتقال ہو گیا، معاذ اللہ غم آیا، بہرحال کسی نہ کسی کے یہاں بہرحال موت ہوتی ہے، کسی کا انتقال ہو گیا۔ جب سے انتقال ہوا، قیامت جب تک نہیں آتی، یہ جو قبر کی زندگی اس کی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مذہبی زبان میں برزخ۔ کسی کی کم، کسی کی زیادہ، ابھی اس کے اوپر بحث ہماری نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں فقط آپ سمجھ لیں کہ برزخ کیا ہے۔ مرنے کے بعد سے قیامت تک کے فاصلے کو برزخ کہتے ہیں، اس کو لکھ لیجئے۔ کیا رابطہ ہے؟ برزخ بھی زندگی ہے، یہ نہ سمجھیے گا اسلامی اعتبار سے مر گئے تو قصہ تمام ہو گیا، جی نہیں۔ اتفاقاً مرنے کے بعد، یعنی ادھر آنکھ بند ہوئی، ابھی لاش یہاں موجود ہے، دفن نہیں کیا ہے، کہ اس کی وہ آنکھ جس کو برزخی آنکھیں کہتے ہیں کھل جاتی ہے، سب دیکھنے لگتا ہے۔ روایت میں ہے ہم اور آپ روتے ہیں، وہ سنتا ہے، آنکھیں بند ہیں، وہ دیکھ رہا ہے کون رو رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، ساری چیزیں اس کی نظروں کے سامنے ہیں، آنکھیں بند ہیں فقط۔ ہم سمجھ رہے یہ دیکھ نہیں رہا سن نہیں رہا، بلکہ یہ اس سے کہیں زیادہ ابھی تک دنیا میں تھا،
تو مادی پردے پڑے تھے، دنیا کی محبت تھی، اس کی وجہ سے بہت سی چیز عقل سے بھی نہیں سمجھ پاتا تھا، لیکن جیسے ہی مرا سب کچھ سمجھ میں آنے لگا۔ کیوں؟ حدیث الناس نیام فاذا ماتوا فانتبهوا، لوگ سو رہے ہیں، یعنی ہم جگ رہے ہیں، اس وقت بول رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، حدیث کہتی ہے لوگ سو رہے ہیں، جیسے ہی موت آئی ویسے ہی جاگ اٹھے۔ اللہ اکبر! یعنی موت اصل بیداری ہے، یہ زندگی اصل بیداری نہیں ہے۔ لہذا مرنے کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ اب دنیا والی جو باتیں کہیں، دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا کیا ہے؟ میدان مقابلہ ہے۔ دنیا کیا ہے؟ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ اگر ہم نے اس طرح دنیا کو سمجھا اور دنیا میں ہم نے نیکیاں کی تو آنکھ بند ہوتے ہی ہم امیدوار ہیں، ہمیں رتی برابر کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی کہ جیسے کوئی انڈیا سے گلف میں کمانے گیا ہو اور وہاں کما کر کے اس نے گاڑی بھی خریدی، گھر بھی خریدا، ایک بہتر زندگی بنا لی، اور اسی کے ساتھ ایک اور کمانے گیا، اس نے کمایا، کچھ اپنے اوپر خرچ کیا اور کچھ اپنے ملک انڈیا بھیجا، اور یہاں اس کا گھر تیار ہوا، گاڑی ہے، کھیت ہے، کھلیان ہے، سب کچھ۔ ایک دن وہاں کی پارلیمنٹ میں یہ قانون پاس ہوا، جتنے غیر ملکی ہیں، فارنر ہیں، سب اس ملک کو چھوڑ کر کے چلے جائیں، ڈیٹ دے دی۔ سوال، دو قسم کے لوگ وہاں ہیں، ایک نے کمایا وہیں گھر بنایا، کمایا وہیں گاڑی لی، وہیں شادی کی، ایک نے کمایا اور سب کچھ اپنے ملک میں۔ اب جب یہ ہوا، فارنر تو دونوں ہیں، وہاں کے تو رہنے والے نہیں ہیں، اب یہ حکم ہے کہ جتنے فارنر ہیں سب یہاں سے چلے جائیں۔ جس نے وہیں بنایا وہ غمزدہ ہے، اور جس نے بھیج دیا وہ خوشحال ہے۔ سیم یہی پوزیشن ہماری اور آپ کی ہے۔ جس نے یہاں کمایا اور آخرت کے لیے بھیج دیا وہ نہ موت سے ڈرتا ہے نہ شہادت سے، وہ تو تیار بیٹھا ہے کب موت آئے اور ہمیں وہاں جا کر کے صلہ ملے۔ لیکن ہم جیسے لوگ جو اس دنیا سے وابستہ ہو گئے، یہیں سب کچھ بنا لیا اور سب کچھ اسی دنیا کو سمجھ لیا، اب وہاں جانے سے لہذا موت کا جب ذکر ہوتا ہے تو یہ گھبراتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فکر اس کی غلط ہو گئی، اس لیے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا آخرت سے۔ لہذا جن لوگوں نے اس دنیا میں کمایا اور آخرت کے لیے بھیج دیا، ان کو جب موت آتی ہے تو وہ خوشحال ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرتے ہی ان کی وہ زندگی شروع ہوتی ہے جو اس سے پہلے نہیں تھی۔ برزخ میں انسان اپنے اچھے اور برے اعمال کے ساتھ پوری طرح زندگی بسر کرتا ہے۔ جب تک قیامت نہیں آتی یہ زندگی چلتی رہے گی، جب تک قیامت نہیں آتی۔ قبر کے اندر، لہذا حدیثوں میں ہے قبر ہی جنت ہے اور جہنم ہے۔ دو طرح کی جنت اور جہنم ہے، ایک برزخی اور ایک ابدی، قیامت والی۔ قیامت والی ابھی نہیں ملے گی، لیکن قبر والی مرتے ہی ہم کو مل جاتی ہے۔ اب اگر اچھا عمل انجام پایا ہے تو کیا کہنا، باقاعدہ خوشحال ہیں، باقاعدہ لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، وہاں باقاعدہ وہاں سیر اور سفر ہوتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ اعمال اچھے نہیں ہیں، اس لیے بعض روایتوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ میتیں ہفتے میں 2 دن چھوڑ کر کے، بعض لوگ ہر دن ان کو اجازت ہے کہ وہ اپنے والوں کے ہاں آئیں اور دیکھیں کیا کر رہے ہیں، یعنی ان کی روحیں آزاد ہیں۔
برزخ میں انسان کی روح کو کیا ہوتا ہے؟ آزادی مل جاتی ہے اگر عمل اچھا ہے. جتنا جس کا عمل اچھا ہوگا اتنا ہی برزخ میں وہ آزاد ہوگا، اتنا ہی اس کے لیے اچھا ہوگا. آپ نے سنا ہوگا پرندے کی شکل میں، پرندہ ورندہ کوئی نہیں بنتا، لیکن روحیں آتی ہیں. اور اگر کوئی اچھا عمل انجام دیتا ہے تو وہ خوشحال ہوتی ہیں اور وہ ہدیہ ان تک پہنچتا ہے. ابھی بات آگے بڑھے گی تو بتائیں گے آپ کو. لہذا موت کے بعد کی زندگی کو ہم برزخی زندگی کہتے ہیں. ایران میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے اصفہان، ایک بہت خوبصورت شہر ہے. ہم ابھی کچھ دن پہلے آنے سے پہلے کانفرنس تھی تو اس میں ہم بھی مدعو تھے، گئے ہوئے تھے. وہاں ایک بہت مشہور قبرستان ہے، اس کا نام ہے تخت فولاد. اس تخت فولاد میں بڑی شخصیتیں سوئی ہوئی ہیں، ایک سے ایک بعمل. شہداء کی قبر ہے، علماء کی قبر ہے، ایک سے ایک لوگ. وہاں تقریباً رات بھر اس تخت فولاد میں شب جمعہ صبح تک دعائے کمیل ہوتی ہے. وہاں کی پروگرامنگ یہ ہے، صبح تک ایک دعائے کمیل ختم ہوئی، دوسری تیسری، یعنی آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں. وہی اسی تخت فولاد جو قبرستان ہے، وہاں ایک بزرگ کی قبر ہے، ان کا نام تھا بابا رکن الدین. 400 سال پہلے گزرے ہیں. ہمارے ایک بہت بزرگ عالم دین، ان کا نام ہے شیخ بہاؤالدین، جن کو شیخ بہائی کہا جاتا ہے، جن کو شیخ بہائی کہا جاتا ہے. وہ اس قبرستان میں کبھی کبھی جایا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اصفہان میں حکومت تھی، صفوی حکومت، شیعوں کی ایک زمانے میں. اور اس میں اس حکومت میں وہ شیخ الاسلام تھے، قاضی القضات، چیف جسٹس تھے. ہمارے یہاں ہے کہ جمعے کے دن قبرستان میں جاؤ، جمعرات کو قبرستان میں جاؤ، لیکن شب میں قبرستان جانے سے منع کیا ہے. سن لیجئے، شب میں قبرستان جانا مکروہ ہے. اب بات آگے سن لیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ شبوں میں روحیں ملکوت پر جاتی ہیں اور صبح تک وہاں رہتی ہیں. ایک شہید کی ماں، عراق ایران جنگ میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں پہلے، ایک شہید کی ماں اپنے بیٹے کی قبر پر شب میں جایا کرتی تھی. ایک دن متوجہ ہوئی کہ ساری روحیں جا رہی، میرا بیٹا موجود ہے، نہیں جا رہا ہے. تو پوچھا بیٹا تم کیوں نہیں جا رہے ہو آخر سب؟ تو اس نے کہا، بیٹے نے کہا اماں آپ کے احترام میں میں یہاں پہ ہوں. کہا اچھا یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یہ سب کے سب جا رہے ہیں مولائے کائنات کی زیارت کرنے کے لیے. لہذا شریعت کی باتوں پہ دھیان دینا چاہیے. مکروہ ہے شب میں قبرستان جانا. ادھر اذان ہوئی، اذان کا وقت، قبرستان نہ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ بیجا مزاحم میں ان کے، وہ کہاں جانا چاہتے ہیں اور ہم جا کر کے ہو سکتا آپ کی رعایت کرتے ہوئے وہ روح نہ جا سکے. لہذا دن میں خصوصاً جمعے کے دن نماز صبح کے بعد مستحب ہے کہ قبرستان جائے. تو شیخ بہائی کبھی کبھی اس قبرستان میں جس کا نام تخت فولاد آیا کرتے تھے. ایک دن متوجہ ہوئے کہ ایک شخصیت یہاں رہتی ہے جن کا میں نے نام لیا بابا رکن الدین. پہچان گئے کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. رہنے لگے ان کے پاس، آتے تھے، ملاقات کرتے تھے. ایک دن پوچھا کہ آپ اس قبرستان میں زمانے سے رہ رہے ہیں، یہ آپ ہم کو بتا سکتے ہیں کہ اس قبرستان میں کبھی کوئی ایسا واقعہ بھی گزرا جو آپ ہمارے لیے نقل کر سکتے ہیں؟ میں جو یہ واقعہ بتا رہا ہوں اس کو حضرت امام خمینی نے اپنے درس اخلاق میں اپنے شاگردوں سے کہا تھا. یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. یعنی حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اس واقعے کو جو شیخ بہائی اور بابا رکن الدین کا ہے اپنے شاگردوں کو بتایا تھا. یہ اس کا حوالہ ہے. تو بابا رکن الدین نے کس سے کہا؟ شیخ بہائی سے. کہا میں زمانے سے اس قبرستان میں ہوں اور یہاں کے اوپر رہتا ہوں. عبادتیں کرتے تھے، بلا وجہ عالم دین کہیں نہیں رہتا اگر عالم ہے. چلے ایک دن کچھ لوگ ایک میت کو لے کر کے آئے اور دفن کر کے چلے گئے. کہتے میں ایسے دن کا وقت بیٹھا ہوا تھا، میں نے ایک مرتبہ خوشبو محسوس کی.
فضا میں خوشبو. میں دیکھنے لگا کہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے. اب جو دیکھا ایک بہترین رانا جوان خوبصورت چلا آ رہا, یہ خوشبو اسی سے آ رہی ہے. اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جوان اسی قبر میں جو ابھی دفن ہوئی تھی میت, اسی قبر میں چلا گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے بدبو محسوس کی کہ جس سے میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا. اب میں نے ادھر ادھر دیکھا, کیا دیکھا کہ ایک کتا ہے کہ جس کا آدھا جسم سڑا ہوا ہے, وہ چلا آ رہا ہے اور یہ بدبو اسی سے آ رہی ہے. اور وہ کتا اسی قبر کے اندر کا. میں دیکھتا رہا, پروردگار یہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ وہی برزخی آنکھیں ہیں, ہم اور آپ نہیں دیکھ سکتے. آپ بھی ہو سکتا ہے بیٹھے ہوں مگر آپ کے سامنے کچھ نہیں ہے, لیکن دل جب صاف اور پاک ہو, عمل اچھا ہو, تو اللہ برزخ کی آنکھوں کے پردے اسی دنیا میں کسی کسی کے اٹھا دیتا ہے. یہ سب واقعیت ہے, یہ تعلیمات اہل بیت میں ہے. یہ ایک واقعہ میں آپ کو مناسبت آگے کو نقل کر رہا ہوں. کہ اتنے میں نے دیکھا وہی جوان لڑکا جو بہت خوبصورت تھا, خوشبو آ رہی تھی, داخل ہوا تھا, وہ اس سے لہو لہان خون میں لت پت نکل رہا ہے. چلے مجھ سے رہا نہیں گیا, میں نے اسے قسم دی کہ تم پر قسم ہے اللہ کی, تم بتاؤ ماجرا کیا ہے, میں کیا دیکھ رہا ہوں. تو اس جوان نے کہا کہ میں اس میت کا نیک عمل ہوں, اس کی نماز ہوں, اور اس نے جو نیک عمل انجام دیے ہیں. میں آیا تھا تاکہ اس کے ساتھ قیامت تک رہوں اور اس کا ساتھ دوں اور اس کی مدد کروں. لیکن چونکہ اس نے برائیاں بھی کی تھیں اور وہ نیکیوں پر بھاری تھیں, لہذا ہم میں اور اس میں جھگڑا ہوا, لڑائی ہوئی. اور چونکہ میں کمزور تھا, کم تھا, لہذا برائیاں غالب آ گئیں. اب وہ جانور قیامت تک اس کے ساتھ رہے گا. قرآن مجید کہتا ہے کہ قیامت کے دن تمہارے عمل مجسم ہو کر کے تمہارے سامنے آئیں گے. یہی نماز, یہی روزہ, یہی عزاداری, یہی نیکیاں, یہی یتیم کی سرپرستی, یہی بیوہ کا سہارا, جو کچھ ہم کرتے ہیں قیامت کے دن یہ سب مجسم ہو کر کے ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں آئیں گے اور ہماری مدد کریں گے, جب کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. برزخ کی زندگی میں نیکیاں کام آتی. لہذا چھٹے امام نے کہا کہ برزخ کی زندگی کے لیے پہلے سے تم تیار رہو, آمادہ ہو کر کے آؤ. ہم برزخ میں تمہاری کوئی مدد کسی کی بیہودہ باتوں میں نہ آئیے گا کہ کہیں کہ ہم آپ کو یہ کر لیں گے. جی نہیں, جب چھٹے امام نے کہہ دیا تو امام کی بات کے اوپر کسی کو اپنی بات رکھنے کا کوئی حق. امام ہمارا شفیع ہے. امام کیا, امام تو بہت بڑے شفیع ہیں. علماء, شہداء, صلحاء اور وہ نیک والدین جس کی زندگی نیک اور اللہ کے راہ میں گزری, وہ ہمارا شفیع بنے گا. وہ بچہ جو بچپنے میں مر گیا اور وہ زندگی نہیں کر سکا, وہ کھڑا ہو جائے گا جنت کے دروازے پر اور وہ کہے گا جب تک ہمارے ماں باپ جنت میں نہیں داخل ہوں گے اس وقت تک میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا. یہ معصوم بچے ائمہ تو بہت بڑی بات ہے, لیکن یہ شفاعت, یہ سفارش اسی وقت ہوگی جب ہم قبر سے گزر کر قیامت میں پہنچ جائیں گے. کیا گارنٹی کہ ہم قبر میں اچھی طریقے سے گزار لیں گے. لہذا نیک اعمال ہمارے ساتھ ہونا چاہیے, کیونکہ نبی اور امام قبر میں نہیں آئیں گے شفاعت کرنے, قیامت کے لیے شفاعت ہے جب آخری فیصلہ ہوگا. اس قبر میں, اس برزخ میں تو ہمیں پاک ہونا ہے قیامت کے لیے. بالکل ایسے ہی کہ جیسے کوئی حمام جا کر کے نہا دھل کے کسی فنکشن میں جانے کی کوشش کرتا ہے کہ حمام میں نہا دھل کر کے نکلا, اب وہ فنکشن میں جائے گا, سب کے ساتھ بیٹھے گا. ویسے ہی برزخ کی زندگی ہمارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے تاکہ ہم نے جو کچھ غلطیاں کی ہیں یہاں جھیل لیں, تاکہ قیامت کی عظیم ہولناک آگ سے ہم بچ سکیں.
برزخ کے عذاب کی وجوہات کیا ہے؟ کیوں ہمیں برزخ میں عذاب کیا جائے گا؟ نمبر 1، کیونکہ نماز کو ہلکا سمجھتے تھے۔ ممکن ہے کہ نماز کو کوئی پڑھتا ہو مگر پڑھ لیں گے کیا ہے، ایسی ہی تو ہے، یا کوئی خاص اہمیت اس کے ذہن میں نہ ہو۔ ان کی بات نہیں ہو رہی جو نماز کو نہیں پڑھتے، ان کا تو اصلاً معاملہ الگ ہے۔ جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے برزخ میں عذاب میں مبتلا ہوگا۔ نمبر 2، وہ لوگ جو قوت اور طاقت رکھتے ہوئے، پیسہ اور کوڑی رکھتے ہوئے بھی ناداروں کی، غریبوں کی، مسکینوں کی مدد نہیں کرتے، ان کا دل نہیں پسیجتا، وہ برزخ میں، قرآن مجید کہتا ہے یہ سونے چاندی کے سکے جو تم جمع کر رہے ہو، ہم مرنے کے بعد اسے داغ کر کے تمہاری پشت کے اوپر رکھیں گے اور جلائیں گے، کہیں گے دیکھو اسی کو تم رکھے ہوئے تھے جبکہ فلاں کو ضرورت تھی اور تم دے سکتے تھے، اس کا مسئلہ حل ہو سکتا تھا، تم فقیر نہیں تھے۔ نادار غریبوں کی مدد نہ کرنا ایک مرتبہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ایک مرتبہ ہمارے پاس ہے، 100 میں سے ہم 5 روپیہ خرچ کر سکتے ہیں، ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، مگر ہم 5 روپیہ خرچ نہیں کرتے، یہ برزخ میں عذاب میں مبتلا ہوگا۔ وہ زوجہ جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرتی ہے وہ عذاب سے محفوظ ہوگی اور شوہر عذاب میں مبتلا ہوگا۔ چغل خوری، لکڑی لگانا، خدا نخواستہ یہ بات عورتوں میں بہت پائی جاتی ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، بہت غلط عادت ہے، بہت غلط، گناہ بے لذت اس کو کہتے ہیں۔ اگر ہماری کسی بات سے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، 2 خاندانوں میں، 2 دوستوں میں اگر دراڑ پڑ جائے تو وہ برزخ میں عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ غیبت بیٹھے ہوئے ہیں اور برائی کر رہے ہیں، مولا نے کہا الغیبت جہد العاجز، غیبت عاجز کی ایک کوشش ہے، ہم نہیں یہاں تک پہنچ سکے اور آپ پہنچ گئے، اب میں آپ سے حسد کرتا ہوں، جلن کرتا ہوں، نہ، اس سے 1/3 نیک عمل ہمارا خود بخود ختم ہو جاتا ہے اور برزخ میں وہ مبتلا رہتا ہے عذاب میں۔ وہ لوگ جو نجاسات کے سلسلے میں رعایت نہیں کرتے، لاابالی ہیں، نجاست اور طہارت کا خیال نہیں کرتے، یہ بھی برزخ میں عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ یہ بھی نہیں کہا ہے کہ نجاست اور طہارت میں پڑے رہیے صبح سے شام تک، جی نہیں، وسوسہ کرنا بھی شیطنت ہے، پانی کو کھیلنا، بار بار پاک کرنا، یہ مسخرہ ہے، حساب ہوگا پانی کا۔ بس طہارت و نجاست کا جو قانون شریعت نے بتایا اسی کے تحت، اگر جاری پانی ہے، ٹیوب ویل کا پانی ہے، اگر پائپ کا پانی 1 مرتبہ پاک کیا ختم، اور اگر لوٹے کا پانی ہے 3 مرتبہ، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن جو لوگ نجاست اور طہارت کی رعایت ہی نہیں کرتے، یوں ہی پیشاب چھو لیا، پخانہ چھو لیا، خون چھو لیا، اسی سے پلیٹ، اسی سے گھر، اسی کو بچے کو، یہ لوگ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ بہت سی بحثیں اس میں رہ گئیں، اب میں چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، البتہ میں سمجھتا ہوں 5 منٹ تو میرے عزیز برادر اختر صاحب نے لے لیا، لہذا میں 1-2 بات جو برزخ میں ہم کام کر سکتے ہیں اس کو بھی سن لیجئے۔ دیکھیے، مرنے کے بعد ہمارے نیک عمل کا باب دروازہ بند ہو جاتا ہے، جو کچھ ہم نے کیا ہے یہاں کے اوپر وہ ہمارا وہاں ساتھ دے گا، لیکن کچھ لوگ ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو برزخ میں بھی وہ کما سکتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ نمبر 1، جس شخص نے زندگی میں نیک اولاد کی تربیت کی، اب ایسا باپ اگر دنیا سے چلا گیا تو وہ اس کی صالح اولاد جب تک زندہ رہے گی اس مرنے والے کے لیے نیکیاں پہنچاتی رہے گی، یعنی اس کا ہونا ہی خود نیکی ہے مرنے والے کے لیے۔ اور اگر کوئی نیک عمل کرے گا تو کیا کہنا، لہذا یہ مرنے والا مر کر کے بھی
ثواب کماتا رہے گا. ایک صالح اولاد. نمبر دو، جس شخص نے اپنی زندگی میں کوئی نیک سیرت چھوڑی ہے، نیک سنت چھوڑی ہے. مثلا کسی نے مثال کے طور کے اوپر محلے میں شادی ہوتی تھی، اس نے کہا لڑکی کی شادی ہے، ہم لوگ اہل محلہ جس کی جتنی حیثیت ہے اس لڑکی والے کے ہاں کچھ تحفہ لے کے جائے تاکہ اس کا بوجھ ہلکا ہو سکے. ایسی کسی نے کوئی سنت اچھی چھوڑی تو مرنے کے بعد جب تک وہ سنت قائم رہے گی، کسی بھی طرح کی کوئی اچھی سنت، اس کو ثواب مرنے کے بعد بھی برزخ میں ملتا رہے گا. صدقہ جاریہ جس کو کہتے ہیں، ہاسپٹل بنا دیا، اسکول بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، پل بنا دیا. لہذا ہے کہ جناب عیسیٰ ایک مرتبہ قبرستان سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک قبر پہ عذاب ہو رہا ہے. اس کے بعد جب لوٹے تو دیکھا اب عذاب، فوراً پوچھا پروردگارا جب جا رہے تھے تو عذاب ہو رہا تھا، اب جب لوٹے ہیں تو عذاب نہیں ہو رہا ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو آواز آئی، عیسیٰ اس کا ایک بیٹا تھا، اس نے لوگوں کے لیے ایک راستہ بنایا جس سے لوگ گزرتے ہیں، میں نے اس کے اس اچھے کام کی وجہ سے اس کے باپ سے اور اس کے قبر سے عذاب ہٹا دیا، راستہ بنایا تھا فقط. لہذا صدقہ جاریہ نیک عمل جو اولاد کے ذریعے سے ہو. اسی طریقے سے وہ خیرات کہ جس نے اپنے باپ کے لیے چھوڑ دی ہے. آپ نے قرض الحسنہ کا کوئی کمیٹی قائم کر دی، آپ نے کوئی یتیم خانہ بنا دیا، کوئی ایسا کام کر کے چلے گئے کہ وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی ہے. لہذا برزخ میں بھی اگر ہم چاہیں تو اپنے لوگوں کو ثواب پہنچا سکتے ہیں. بلکہ مطالبہ کیا گیا ہے اور روایات میں ہے کہ مرنے کے بعد اپنے لوگوں کو نہ بھلاؤ اور ان کی قبر پر جاؤ. آتے ہی کسی نے پیغمبر سے یہ بات پوچھی کہ یا رسول اللہ اگر ہم قبر پر جائیں اور صرف کھڑے ہوں اپنے باپ یا رشتے دار کی تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ پیغمبر نے کہا ہاں، کیا کہنا، بلکہ ایسا ہی ہے کہ جیسے تمہیں کوئی ہدیہ لا کے دے تحفہ اور تم خوشحال ہو. یعنی اگر آپ سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھتے، فقط قبر پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو خود یہ گویا ایک گفٹ ہے، ہدیہ ہے مرنے والے کے لیے. اور اگر آپ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا کہنا. لہذا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ مرنے کے بعد بھی ہم اپنے مرنے والوں کو نہ بھلائیں، وہ منتظر رہتے ہیں اور اگر ہم چاہیں تو ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. بہت سی باتیں رہ گئیں، انشاءاللہ اگر حیات رہی تو بقیہ پھر کبھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. ہم